مدنی مدینے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا گلا۔ نظر کا کیا پرابلم ہے؟ کتنا نظر دن میں ایسا دیکھ لیتے دن میں ہیں، دیکھ لیتا رات ہوں، میں نہیں دیکھ پاتے۔ سر رات میں پرابلم ہوتی ہے؟ رات میں کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ نہیں۔ اچھا، تو یہ کب سے پرابلم ہوا آپ کو؟ یہ 2010 میں ہوا پرابلم۔ اچھا، جی آپ کون ہیں ان کے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مظفر عطاری۔ محمد مظفر بھائی، یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ جی، اچھا، آپ کیا درزی کا کام کرتے ہیں؟ سردی کا کام یہ آپ کے ساتھ کام کرتے تھے پہلے؟ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جی، تو یہ کیسے ہوا ان کو؟ بس تقریباً 10 سال ہی ہو گئے اس کو۔ اچھا، آہستہ آہستہ آنکھیں ہاں کمزور جی، ہونے ایک شروع آنکھ ڈیڈ ہو گئی، اچھا، پھر دوسری بھی خراب ہونی شروع ہو گئی۔ تو کیا کوئی بیماری وغیرہ تھی؟ کیسے ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اچانک؟ ایک آنکھ خراب تھی، تھوڑی نظر نہیں آتا تھا، صحیح ہے۔ آپریشن کرایا، انہوں نے ڈیڈ کر دی، ڈاکٹر سے آپریشن کام۔ اچھا، وہ ایک آنکھ جو خراب تھی وہ بچپن سے ہی تھی؟ نہیں، وہ اتنی خراب نہیں تھی، اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے آپریشن کیا وہ خراب ہو گئی وہ، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری آنکھ کا آپریشن کیا تو وہ پھر کامیاب نہیں ہوا، اب ان کو نظر نہیں آتا؟ اب نظر آپ نہیں کے آتا۔ کتنے بیٹے ہیں؟ میرے 2، ایک یہ ہے کہ چھوٹا اس سے۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ کی اب کیا کیفیت ہے؟ بچے کی یہ پوزیشن ہے تو آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں؟ اور جی الحمدللہ۔ اچھا، ہاں جی، تو اس کے ساتھ پھر معاملات جو ہوتے ہیں اس کے پھر آپ دیکھتے اور ہیں؟ میں سارا میں ہی کرتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، ہاں جی، جو خرچے اخراجات ہیں نا، جو بھی میں اس کو کپڑے وغیرہ جو بھی ہے میں کرتا ہوں تو الحمدللہ۔ آپ کو کبھی فیل نہیں ہوا کہ میرا ہاں، بیٹا؟ دکھ ہوتا ہے بڑا، ہاں، لیکن دکھ ہوتا ہے جب بھی کوئی سہارا بن جاتا ہاں، تو بس بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، اچھا ڈاکٹروں کے بعد بھی بڑا لے کے گیا ہوں، تو بڑا گھوما ہوں میں، لیکن کو تو کوئی ڈاکٹر ڈالتا کوئی نہیں ڈالتا۔ ایک آپریشن ہوگا، اچھا وہ پردے کا مسئلہ ہے، اچھا، ان کے پردے کا ہاں مسئلہ ہے۔ جی۔ اچھا اچھا اچھا، تو وہ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک کا شفاعت ہے، ہاں جی، میرا رب چاہے تو بالکل ٹھیک ہو سکتا ہاں ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ آمین۔ تو آج کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آج آپ اچھا سے لگ رہا ہے، ملاقات ہو بس۔ گئی، آپ سے برابر جی۔ بیٹھے، پہلے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں، تھا آپ نے صرف؟ دیکھا تھا۔ چلیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پورا دن آپ کا کیسے گزرتا ہے؟ بس بور ہوتا ہوں تو گھر بھی بیٹھے رہتا ہوں، اچھا۔ نعت وغیرہ سن لی، اچھا۔ بیان سن لی ہے۔ اچھا، تو اب بس۔ نماز کی پابندی تو اب شروع کر جی، دی نا آپ انشاءاللہ۔ کو؟ تھوڑی بہت کمزوری ہے تو وہ بھی جی، پوری کرنی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جی اور اب داڑھی شریف تو آپ نے شروع کی ہے، اس کو پوری ایک مٹھی کر لینا انشاءاللہ۔ جی، آقا کی سنت ابو کی تو ہے ماشاءاللہ، جی، تو آپ کی بھی پوری ہونی ہے انشاءاللہ، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ تو کچھ اور تعلیم وغیرہ بھی حاصل کی؟ 4 کلاسیں پڑھی تھی میں نے۔ اچھا، جی، تو قرآن شریف وغیرہ پڑھنا تو شروع کرے نا؟ قرآن نازلہ کیا تھا، نازلہ بھائی شروع کیا تھا میں نے، اچھا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر چلے گئے، اس کو ادھر پھر سے کتنے پارے حفظ کر لیے تھے؟ میں نے 2-3 کیا تھا۔ تو اب دوبارہ سن کے ماشاءاللہ ہم نے کئی ایسے نابینا کے پاس گئے ہیں جو سن کے حفظ کر لیتے ہیں، جی، تو آپ بھی انشاءاللہ ہمت کریں۔ انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی آنکھیں لے لے تو اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ رب کا دیدار نصیب ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ اور لیکن آپ نے شکر بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہنا ہے نا، جی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے نا، جی، ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہمارا اور بہت ساری چیزیں سلامت ہیں۔ تو ایسا آپ سے ہی سوال کروں گا کہ نارملی جو نوجوان معذور ہو جاتے ہیں یا ڈسیبل ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے، وہ لوگ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کا ذہن رکھا اور آپ نے نیت بھی کی ہے کہ اپنے بچے کو سپورٹ کرتے رہے، ہاں جی، ماشاءاللہ۔ یہ خود بھی مزدوری بھی کرتا رہا ہے، اچھا خود بھی اس نے 4 ماہ مزدوری کی ہے اچھا، گھی کے اسٹور میں، ہاں، پھر انہوں نے نکال دیا، انہوں نے کبھی اس کو نظر نہیں آتا، اللہ، تو میں نے ان سے منت کی کہ رکھ لو اس کو، تو وہ 13,000 روپے 12,000 روپے دیتے تھے۔ اچھا، کیا کرتے تھے وہاں گھی کے اسٹور میں؟ بس اسٹور میں کرتا تھا کام، کیا گاڑی کام کرتے تھے پک اپ پہ لوڈ کرا کے اچھا اسٹوروں پہ تارنا مال۔ اچھا، آپ کنستر جی۔ اٹھاتے تھے؟ آپ تو خود جی۔ دبلے پتلے کنستر اٹھا لیتے تھے؟ یہ اٹھا دیتے۔ اچھا، تو اب انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو نظر آپ نہیں ان کو آتا؟ نظر نہیں جی۔ آتا، 1-2 بار گرا بھی ہے یہ، اللہ اللہ ہاں جی، پھر انہوں نے نکال دیا، مجھے بلایا ہاں، تو اس کو نظر نہیں آتا، میں کہ بھائی رکھ لو، کوئی آسرا بنا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر نکال دیا اس کو۔ تو آپ اپنے پاس کوئی درزی والے کام میں بھی نہیں چل سکتے؟ نہیں، وہ اس میں دھاگا نہیں ڈالنا، اس سے کچھ نہیں ہونا، آپ کا تو کام ہی باریک ہوتا ہاں ہے جی، نا، ہاں، میں بیچتا ہی نہیں، کہیں نہیں بیچتا اس کو، اچھا، سارا کام میں خود ہی کرتا ہوں، اللہ اکبر، کیونکہ جو کام ہی نہیں اس سے ہونا وہ۔ صحیح ہاں ہے، جی۔ لیکن آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے، بڑا اطمینان ہے، اس مشکل میں بھی آپ اللہ کی رضا پر ہاں جی، راضی ہیں، الحمدللہ، ہیں؟ جی، شکوہ نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ یہ ہم نارملی جو سلسلہ کرنے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، جیسے
جو نابینا ہوتے ہیں یا جو کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آئے تو امید ہے آپ کو خوشی ہوئی ہوگی. دوسرا ہم یہ بھی ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی ہم ایک پیغام دیں کہ جو مشکل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو وہ چھوٹی سی تکلیف پر جو ہے نا ناشکری، اللہ کی بارگاہ میں بے صبری، اور پھر بعض اوقات کفریہ کلمات بھی بول جاتے ہیں، اور بعد اللہ کچھ لوگ خود کشی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں ہمارے ناظرین کو بھی یہ پیغام دیں کہ کتنی بھی مشکل ہو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی پریزنٹیشن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی بڑا بیٹا، دوسرا تو ابھی چھوٹا ہے، جو باپ کا سہارا بنتا ہے. مطلب آپ خود ہی درزی کا کام بھی کر رہے ہیں، ظاہر یہ بھی ایک محنت کا کام ہے، بچے کے اخراجات بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ ناشکری کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو اللہ انشاءاللہ ٹال دیتا ہے اس کو، تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اچھا یہ بچے یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، روایتوں کا یہاں تک مضمون ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو وہ بھی مومن کے یا تو گناہ کی معافی کا سبب بنتا ہے یا اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے. تو اگر آپ کے کاروبار میں تکلیف ہے، آپ کے روزگار میں پرابلم ہے، آپ کی صحت میں تکلیف آ گئی ہے، چلتی زندگی ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو شکوہ نہ کرنا. کیا معلوم یہ گناہ معاف کروانے آئی ہو، کیا معلوم یہ درجات بلند کروانے آئی ہو. بلکہ روایتوں میں ایک مضمون بڑا کمال کا ملتا ہے کہ بندے کے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ معاش کی جو تکلیف ہے، یعنی کاروبار کے جو یا روزگار کے جو پرابلمز ہیں اس کے ذریعے کفارہ ہوتا ہے. تو آپ کے کاروبار میں، آپ کی روزی روزگار میں اگر کوئی پرابلم آیا ہوا ہے یا واٹ ایور لائف میں پرابلم آیا، تو اگر اس کو پازیٹیو لیں کہ اتنے سارے گناہ کیے، اللہ کریم نے مجھے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں تکلیف بھیج دی ہے، اور میں اس پہ صبر کر لوں تو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پرابلم آتی ہے، اور اس کے بعد شکوہ، شکایت، واویلا. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو غریب گھرانہ، درزی کا کام کرتے ہیں، مردوں کا کپڑے سیتے ہیں آپ؟ جی، جینٹس کپڑے سیتے ہیں. مہینے کے کتنے کما لیتے ہوں گے؟ یہ 18,000 کے قریب. بس پورے مہینے میں؟ ہاں جی، وہ جس طرح کام ہوتا ہے نا، اچھا، اس میں الحمدللہ گزارا ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں بھی الحمدللہ ہے زبان پر. اس کا، ان کی 18 سال کا ایک بیٹا جو کچھ بھی نہیں کر پا رہا، اور ان کی عمر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو بیسیکلی جو یہ پروگرام کرنے ہم آئے. ہم میں سے کئی ناظرین تو شاید وہ ہوں گے جو ایک رات کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ کہیں کھانے جائیں تو 18,000 روپے ان کے نکل جاتے ہوں گے، شاپنگ کرنے جائیں تو اس سے زیادہ خرچ کر لیتے ہوں گے، مگر پھر بھی شکایات ہیں، پھر بھی شکوہ، پھر بھی کہتے ہیں مزہ نہیں ہے لائف میں. ان لوگوں کو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے صابرین جن کو ہم کہتے ہیں. اور یہاں میں ایک اور آپ کو مدنی چل کے ناظرین روایت سناتا ہوں. روایتوں کا مضمون ہے کہ بندے کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مرتبے تک وہ اپنی نیکیوں سے نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ پاک اس کے اوپر کوئی آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. اٹ مینز کہ مجھے اور آپ کو کسی مرتبے پر پہنچانے کے لیے آزمائش آئی ہے، لیکن صبر ہی نہیں کرنا ہے، شکوہ ہی کرنا ہے، شکایات ہی کرنی ہے، کمپلین ہی کرنی ہے، اور معاذ اللہ پھر ایسے جملے کہہ دینے کہ وہ مصیبت تو چھوٹی تھی، ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں. اور ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے یہ بھائی اور ان کا یہ گھرانہ. تو اب یہ بیٹا جو ہے انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں اس کو. میں ایک آپ کو آج ایک آفر کرتا ہوں انشاءاللہ. ہمارا ایک شعبہ ہے فیضان قرآن اکیڈمی، آن لائن اکیڈمی میں ہم فیس کے ذریعے آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں، درس نظامی کراتے ہیں، اس کی فیس لیتے ہیں، لیکن اس کو ہم فری پڑھائیں گے انشاءاللہ. ان کو گھر بیٹھے انشاءاللہ یہ آن لائن پڑھیں، ان کو قرآن بھی پڑھائیں گے، حفظ بھی کرائیں گے، اور اگر ان کے پاس وقت ہوا آپ اجازت دیں گے تو درس نظامی بھی کرائیں گے. جب تک یہ پڑھتے رہیں گے ان سے کوئی فیس نہیں لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب آپ نے پڑھنا ہے دل لگا کے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کل آپ اس کی مسجد کے امام بن جاؤ، نابینا امام تو ہوتے ہیں نا. آپ جب اچھے قاری بن جاؤ گے، اچھے حافظ بن جاؤ گے، اللہ کرے آپ کتنے لوگوں کے لیے دین کا جو ہے نا پیغام پہنچانے والے بن جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو یہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے اور وہاں جاب سے نکال دیا، میں یہاں بہت سارے کاروباری امیدیں مجھے دیکھ رہے ہوں گے. ہر بندہ کام کر کے ہمیں کما کر دے ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات میں اور آپ کسی کے نصیب سے کما رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ نے وسعت دی ہے نا تو ایسے کچھ معذور، ڈسیبل اور جو پورا کام نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو پتا ہے اگر میں نے نکالا تو کہیں اور جاب نہیں ملنی اس کو، تو اس کو چلائیں. بعض اوقات کسی کے نصیب کا ہمیں مل رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر سے دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. کچھ کس کو کہتے ہیں ہمدردی والا ماحول بھی ہونا چاہیے. بلکہ چلیں یہاں تو میں لگے ہاتھوں ایک ترغیب ہی دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے بڑی بڑی فیکٹریوں والے، اسٹور والے، دکاندار سن رہے ہو. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 10، 12، 15 افراد کام کرتے ہیں یا اس سے زیادہ کرتے ہیں. آپ اس کا ایک ریشیو بنا لیں
کہ ہر 10 میں ایک بندہ میں ایسا ساتھ رکھ لوں گا کہ جو بیچارہ ڈسیبل ہوگا, جس کے ساتھ کچھ مسائل ہوں گے, وہ میرا 15% کام کرے گا, بس فون سن لے گا, بس تھوڑا بہت کام کر لے گا, تنخواہ پوری دوں گا, وہ 10 پہ کھپ جائے گا, آپ کے بجٹ پہ اتنا اثر نہیں آئے گا, اس کی زندگی بن جائے گی, وہ مایوسی سے نکل آئے گا, اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیکٹریز میں ہم ایک ریشیو رکھیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایسا نظام ہوتا ہے کہ اتنے فیصد ڈسیبل پرسنل کو جاب دی جاتی ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی میں کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں, یا پیر کا پرابلم ہے, یا بہت سارے ایسے مسائل ہیں, وہ الحمدللہ کہیں قرآن پڑھا رہے ہیں, کہیں مدرسہ پڑھا رہے ہیں, کہیں آن لائن پڑھا رہے ہیں. ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر ہم سارے مل کر ہاتھ پکڑ لیں, جتنے کاروباری مجھے سن رہے ہیں, مل اونر سن رہے ہیں, بڑی بڑی فیکٹریوں والے سن رہے ہیں, ایک دو آپ خود ویکینسی نکالیں. چل کر نہیں آئے گا آپ کے پاس, آپ تلاش کریں, یہ نعمت ہوتی ہے رب کی, یاد رکھیے گا. یہ وہ دعائیں ہیں, یہ وہ کیفیات ہیں. یعنی ہر چیز یہ نہیں ہوتا کہ میں دعا کروں, دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. جب دل سے انسان کی دعا نکلتی ہے نا, اور آپ کے روزگار میں کسی ایسے بندے کا روزگار شامل ہو جاتا ہے, تو کیا معلوم آپ کے روزگار کو کتنے پر لگ جائیں گے, ہمارے کتنے کفارے ادا ہو جائیں گے. تو یہ بھائی کو بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لاہور میں یہ ہوتے ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ امید ہے میری یہ گفتگو سن کر کوئی جاب بھی آفر کریں. اور میں کہتا ہوں صرف ان کو نہیں, بہت سارے آس پاس ایسے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ایسی, خواتین بیچاری ایسی ہیں جو گھر بیٹھ کر بیچاری پریشان ہے. تو ایسے کام ہوتے ہیں جو گھر میں بھی دیے جا سکتے ہیں. کئی ایسے گارمنٹ والے ہوتے ہیں, کئی ایسے ڈرائی فروٹس والے ہوتے ہیں جو گھروں میں عورتوں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں, جس کے ذریعے ان بیچاریوں کا بھی روزگار بن جاتا ہے. تو اس کے بارے میں سوچا کریں. ہمیں اللہ نے ہاتھ پیر سلامت دیے, آنکھیں سلامت دی, بولنے کی قوت دی. ہم یہ اللہ کی نعمت کا اس انداز سے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے زبان دی ہے, میں کسی بے زبان جو بول نہیں سکتا اس کو میں سپورٹ کروں گا زبان کے شکر میں. اللہ تو نے مجھے آنکھ دی ہے, میں کسی نابینا کو سپورٹ کروں گا کیونکہ تو نے میرے, اور اچھا مجھے بھی آنکھ دی, میرے سارے بچوں کو بھی آنکھ دی. ذرا سوچے نا, آپ کے اور میرے بچوں میں کوئی نابینا ہوتا, آپ کے یا میرے بچوں میں کوئی بغیر پیر کا ہوتا, بغیر بولنے والا ہوتا, کتنی نعمت دی اللہ نے, اس کا کوئی مول نہیں ہے. ذرا سوچئے, یہ وداؤٹ آسکنگ ہمیں ملا ہے, ہمیں مانگا نہیں تھا, اللہ نے ہمیں سب نعمتیں دی ہیں. تو جو صحت والی عافیت والی لائف گزار رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں یہ کنٹینیو رہے نا, تو اس طرح کی فیملیز کو سپورٹ کریں. میں سچی بات ہے کہ بڑا مجھے شوق لگا کہ صرف اس لیے نکال دیا کہ اس کو نظر نہیں آتا تھا, یار یہ بیٹھ کے دعائی کرتا رہتا تو نہ جانے کتنے کام ہو جانے تھے. تو بہرحال ان بھائی کو بھی میں نہیں جانتا, میں ڈائریکٹ ان کو کہہ بھی نہیں رہا, میں سب کو اپنے لیے بھی, یہ میں اپنے لیے بھی کچھ پلان بنا رہا ہوں, اور سب اپنے اپنے بارے میں غور کریں. جن کو کاروبار ہے, جن کو اللہ نے سپورٹ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نعمتیں چلتی رہیں, شکر گزار رہیں. تو اس طرح کے جو پریشان ہیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ, ان کے ساتھ ہمارا حصہ ضرور ہونا چاہیے. ایسا مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اس پروگرام کی برکت سے, آپ کی اس گفتگو کی برکت سے بہت سارے معذور اور نابینا بچوں کا انشاءاللہ خیال رکھا جائے گا, اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ بنے گا انشاءاللہ. آپ ہمت میں رہیے گا انشاءاللہ, اللہ آپ کو اور ہمت دے, آپ کے گھرانے کو ہمت دے. آپ کے چھوٹے بیٹے ٹھیک ہیں, وہ صحت مند ہیں, کتنی عمر ہے ان کی انشاءاللہ؟ 11-12 سال. بس انشاءاللہ کچھ سالوں بعد وہ بھی انشاءاللہ آپ کا سہارا ہوگا, اور یہ بھی بنیں گے, مدرسے میں پڑھتے ہیں. ہاں ویری گڈ. اور ان کو حافظ بنا دیں انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ اگر یہ اچھے حافظ بن گئے, اچھے قاری بن گئے, آن لائن کے ذریعے ہم ان کو آن لائن ہی کام بھی دے دیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی ان کو آن لائن قرآن پڑھانے پہ لگا دے گے انشاءاللہ, ان کو بے روزگار نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب اس کا کام ہے کہ یہ محنت کریں, پہلے کچھ ماہ کچھ مہینے سال جو ہے یہ بھرپور طریقے سے پڑھائی کر لیں, پھر انشاءاللہ گھر بیٹھی قرآن پڑھائیں گے اور روزگار بھی کمائیں گے. آپ کی دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے, آپ کو بھی خوش رکھے. اور کچھ کہنا چاہیں آپ ہمارے لیے کوئی خدمت فرمانا چاہیں؟ چلو کوئی اچھی سی نعت سناؤ بھائی. کدھر آپ پہلے یہ بتاؤ, کہاں کا, لاہور کے علاوہ کہیں گئے؟ لاہور میں ہی زندگی گزاری؟ نہیں, کراچی میں بھی گئے ہیں. کراچی بھی گئے؟ کیا دیکھا کراچی میں؟ فیضان مدینہ دیکھا. اچھا فیضان مدینہ دیکھا. اچھا داتا دربار گئے؟ داتا دربار بھی گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا آپ کا کبھی کراچی آنا ہوا؟ جی گیا. اچھا فیضان مدینہ جانا ہوا. اچھا ماشاءاللہ. تو کب سے آپ درزی کا کام کر رہے ہیں؟ 35 سال ہو گئے. 35 سال سے کر رہے ہیں. تو ابھی آپ کا ابھی تک اتنا ہی جو آپ کا بنتا ہے پیسے آپ نے بتائے, تو اس میں ترقی نہیں کیا؟ غریب علاقہ ہے, کوئی نہیں, بہترین میں گزارا ہوں. کبھی کہا کہ ان کے گھر میں کرتا ہوں. اچھا گھر میں ہی کرتے؟ دکان نہیں ہے. اچھا گھر میں ہے. گھر میں سلائی مشین لگائی گئی؟ جی. اچھا اچھا اچھا. تو کبھی سوچا نہیں آگے دکان لینی ہے کوئی ایسا؟ بہت اتنے اخراجات نہیں ہوئے. 8 بھائی ہیں, 6 ورلے کا مکان میں کمبائن فیملی, ایک کمرہ, اور ابھی بھی ساتھ رہتے ہیں؟ 5 رہتے بھائی. اللہ, ان کے پاس ایک کمرہ ہے, اس میں 5 بچے گھر میں. اسی میں درزی کا کام بھی وہیں کر رہے ہیں. اچھا ایک مکان میں 8 بھائی فیملی رہتے ہیں؟ جی. اور اس کے اندر آپ کی یہ ساری فیملی رہتی ہے, اور اسی میں آپ درزی کا کام بھی کرتے ہیں, اور پھر بھی آپ مسکرا رہے ہیں؟ جی. ہائے 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 ہائے.
لوگ گھر کے لیے رو رہے ہیں, لوگ مکان کے لیے پریشان ہیں. میرا 2 کمرے کا مکان, میرا 3 کمرے کا مکان ہے, کب بڑا ہوگا, کب بنگلہ ملے گا, کب کوٹھی ملے گی. یہ باتیں دل کے وہ روایتیں یاد آتی ہیں کہ وہ ہے نا کہ امت کے جو فقراء ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. آپ دیکھیں نا جنہوں نے زندگی ایسی گزاری ہے, اتنی تکلیف میں, اتنی جس کو کہیں کہ کلوز لائف گزارنے والا بھی شکر کر رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں مسکرا رہا ہے, تو پھر ایسے بندوں کا تو مطلب اللہ کریم ہے لیکن حق بھی ہے نا کہ یہ لوگ جنت کی نعمتیں اٹھائیں اور اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے. ہائے 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 کمال. ہاں پھر بھی شکر ادا کر, پھر بھی شکر ادا کر. اب یہ دیکھیں کہ یہ پھر بھی شکر ادا کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے واقعی کئی آنکھیں اشکبار ہوں گی اس وقت کہ کیا ہے اور اس پر کتنا شکر ہے. اور آج جو ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی شکر نہیں ہے. تو اب اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ بیٹا بھی ہمارا جو ہے وہ حافظ قرآن بنے گا, اس کو انشاءاللہ اللہ کرے گا اچھا عزت والا روزگار ملے گا. اللہ پاک آپ کے روزگار میں برکت ڈالے انشاءاللہ. آپ ہمت رکھیں, انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. جی بدی چل کے ناظرین, اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری اپنی آنکھیں اشکبار ہیں, ہمارا دل جو ہے وہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے شرم آنے لگ جاتی ہے. میں جب بھی ہمدردی سلسلہ کر کے نکلتا ہوں نا تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم واقعی ناشکرے لوگ ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں کب شکر ادا کریں گے, اور اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے. ساری زندگی سجدے میں گزارے نا تو بھی کم ہے. تو بہرحال اللہ پاک اس خاندان کو خوش رکھے. یہی وہ میسج ہے ہمدردی سلسلے کا, تھیم ہی یہی ہے کہ گھر بیٹھ کر موٹیویشن لیں, شکر ادا کریں. خدا کی قسم ہم سب سجدہ شکر میں رہیں کہ جو ان سے اچھی لائف گزار رہے ہیں مگر پھر بھی شکوہ کرتے ہیں, پھر بھی شکر نہیں کرتے. اللہ پاک مجھے بھی شاکر بندوں میں بنا دے, آپ کو بھی بنا دے. اور یاد رہے اللہ کریم کا قرآن میں فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے گا, اس بچے کو بھی انشاءاللہ ترقی ملے گی. مدنی چل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے ایک شعر